حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جو جنت میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ فضل شامل تھا اور وہ جنت کی ہر چیز سے مستفید ہو رہے تھے اور ان کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ لیکن شیطان لعین کو حضرت آدم علیہ السلام کا سکون جو تھا وہ کھٹکنے لگا اور کسی طریقے سے ان دونوں کو بہکانے کی فکر میں لگ گیا۔ آخر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایک نورانی صورت بزرگ کے روپ میں ملا۔ اس نے حضرت حوا کو قسمیں کھا کر اپنے اوپر یقین دلوایا اور کہا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا قطعی طور پر دشمن نہیں، اور دل بہلانے والی ایسی باتیں کہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئی۔ پھر شیطان لعین نے شجرہ ممنوع، جس کے اللہ رب العزت نے جس کے قریب جانے سے منع کیا تھا، اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کی اور یہاں تک کہ کہا کہ شجر کا جو اس درخت کا جو پھل کھاتا ہے وہ جنت کے اندر آرام اور سکونت اور قرب الہی کا ضامن بن جاتا ہے۔ اس نے اس درخت کے پھل کھانے کے لیے اپنی چکنی چکنی باتوں سے حضرت حوا کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ کہا کہ یہ شجر ممنوعہ کا جو پھل ہے آپ خود بھی کھائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس تشریف لائے تو حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کے خوبیاں تھی وہ بیان کرنا شروع کر دی اور اس حد تک حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کی محبت، اماں حوا کی محبت اور دلیری میں پھر بشری جو حواس ہیں کی وجہ سے پہلے جو مظہر تھا اسے بھول گئے کہ اس کے اطاعت کے ایسے بھولے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا وہ پس پش ڈال دیا کہ انسان کی فطرت ہے بھول جانا، تو اور وہ سمجھ بیٹھے کہ درخت ممنوع جنت کے دائمی قیام جو ہے یہ اس کا ایک صلہ ہے، جو اس کو کھائے گا وہ جنت کے اندر دائمی قیام کرے گا۔ اور وہ آگے گئے اور انہوں نے جا کے شجر ممنوعہ کا جس کو اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ بس پھل کھانا تھا کہ حضرت آدم اور حوا کے جو بشری لوازمات ہیں وہ ابھرنے لگے اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ تو لباس سے محروم ہو گئے۔ اب ان دونوں کو اپنی غلطی اور بھول کا احساس ہوا اور وہ جلدی جلدی اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے کہ انسان کی ایک فطری چیز ہے جو تھی وہ سامنے آ گئی تھی کہ انسان جو ہے وہ ننگا نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے سطر کو ڈھانپنے کے لیے درختوں کے پتے جو تھے چوڑے چوڑے پتوں کا لباس بنایا اور اپنے جسم کو چھپا لیا اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ ادھر وہ اپنے سطر کو چھپا ہی رہے تھے اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار میں سجدے میں پڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب حضرت آدم اور حوا پر نازل ہوا، یعنی اللہ رب العزت کا جو فرمان تھا حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت حوا پر نازل ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا انشاءاللہ وہ اگلے بیان میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔